کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یار وہ فلانے انسان کو کتے نے کاٹ لیا, اس کو ٹیکے لگ گئے. آپ نے کبھی ایسا بندہ نہیں دیکھا ہو جس انسان نے کتے کو کاٹا ہو, وہ میں ہوں. ایک دم نا ہی جسٹ فیل آن دا فلور. اب وہ ساؤتھ افریقن جو بندہ تھا وہ کھڑا ہو گیا, واٹ ہیپنڈ پلیز کال ایمرجنسی. یہ پھر تھوڑی بہت شکل نکالتا ہے, واٹ ایف دس ہیپنڈ. اچھا انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے گانا ہے عید پہ چلانا ہے, اور یہ روزوں سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہو رہی, تو عید کے لیے آپ ہمیں یہ بنا کے دے دیں. میں بولتا ہوں ٹیلکوز والے نارملی جو ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے ایونٹس کے اوپر کوئی ایسی چیز نکالتے ہیں کہ جو ان کی برانڈ بلڈنگ کے لیے کر سکے, برانڈ لو کے لیے. تو وہ اس طرح نا وہ مدر کی اس میں گھونے. پھر انہوں نے کہا امی جان بناسپت. عارف صاحب رک جائے. کہتا ہے عارف صاحب خدا کا خوف کریں, آپ یہ نام تجویز کر دیں, میں نام رکھ لوں امی جان بناسپتی. آپ سوچیں محلے میں آواز آئے گی وہ 16 کلو کی امی جان لے آؤ, 10 کلو کی امی جان لے آؤ. Why everybody refers to Indian advertising in presentations and boardrooms? کیونکہ دو چیزیں ہیں ان کی, it's insight based and it is real. ریئلزم ہے. ہمارے میں وہ نہیں ہے, ہم سپرفیشل, گلیمر, لسٹر, یہ وہ ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں. جب آپ یہ چیز کر لیں گے نا, آئی تھنک یو ول ہیو دوز کمیونیکیشنز وچ ول کریٹ ٹاکیبلٹی, وائرلٹی اینڈ آلسو ڈیلیور فار دا برانڈس. نہیں ایون آپ یہ دیکھیے, اب بات بڑی انٹرسٹنگ تھوڑی سی اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ہم جب ایڈس بناتے ہیں تو اس کے اندر ایک رکشہ ڈرائیور بھی بنایا نا, تو اس کو نا کلف لگا ہوا نیا برانڈ نیو جو ہے نا شلوار قمیض بنا دیں گے آپ. یس, اس میں اگر ان کا سپر اسٹار بھی ہے نا تو ان کے ڈرائیور جو ہیں, مجھے کافی دفعہ وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے, تو جو رکشہ چلاتے ہیں ان کی یونیفارم ہے خاکی کلر کی, اور نیچے انہوں نے ہوائی چپل پہنی ہوتی ہے, ان کا سپر اسٹار بھی وہی پہنتا ہے. ہمارے یہاں ایک واقعہ سناتا ہوں, ایک اگین بڑا ملٹی نیشنل برانڈ تھا اور ہم ایک سیلیبریٹی اس ایڈ میں یوز کر رہے تھے, تو ہم نے اس کو ایک سموسہ بیچنے والا بنا دیا. یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں, آپ نے اس کو سموسہ بیچنے والے بنا دیا, مطلب بلاسفیمی ہوگی. یار اللہ کا نام لے یار, وہ آرٹسٹ ہے, کیریکٹر بنایا. آئی تھنک سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ والا کام جو ہے نا یہ شوق کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کو کام سمجھے, نوکری نہ سمجھے. ہاں یہ مطلب وہ ٹھڑک بھی ہے, یہ نا آپ کا نا وہ ایک پاگل پن ہے اس میں نا. وہ جب تک وہ وحشیت والی کیفیت نہیں آپ میں آئے گی نا, آپ اس کو وہ اس طرح آپ اس کو انجوائے کر کے نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ انجوائمنٹ کے لیول پہ پہنچنے کے لیے نا پہلے آپ کو بڑے مراحل گزرنے ہیں, کیونکہ تک و دو ہے, محنت ہے, ایفرٹ ہے, رگڑا ہے, تب جا کے آپ, کیونکہ آپ جب تک کام کو سمجھیں گے نہیں آپ اس کو مینیج کس طرح کریں گے. Maddox is all about crazy stories. So we would like to hear your crazy story in your own words. Tell us something about what happened. Very interesting name to the segment or the podcast that you have. دیکھیں, where there is no craziness وہاں پہ مزہ نہیں آتا. اور میرا جو کریئر کا سٹارٹ ہے وہ ایڈورٹائزنگ سے ہوا, اور وہ کہتے ہیں کوارٹر آف اے سینچری, مطلب اس طرح جب کہتے ہیں تو وہ لگتا ہے پتہ نہیں کتنا جو ہے نا بزرگ بندہ ہو چکا ہوا ہے کہ جی 25 سال آپ نے اس انڈسٹری میں دے دیے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھیں, میرا نام ہے اسد, اس کی اسپیلنگ ہے ASAD. جس کے نام ہی ایڈ ہے وہ کہ ایڈورٹائزنگ سے کیسے جدا ہو سکتا ہے. تو کریزینس جو ہے وہ میرے, شاید جب میں پیدا ہوا تھا میرے والدین نے جب میرا نام رکھا تھا تو وہ شاید وہیں سے ساتھ تھی, اور وہ بچپن سے لے کے شاید آج بھی ہے, اور شاید ساری عمر تک چلتی رہے گی, کیونکہ اس کے بغیر آئی تھنک لائف میں مزہ نہیں آتا. تو میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری یہ ہے جو کریزینس کی آپ نے بات کی, کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یار وہ فلانے انسان کو کتے نے کاٹ لیا, اس کو ٹیکے لگ گئے. آپ نے کبھی ایسا بندہ نہیں دیکھا ہو جس انسان نے کتے کو کاٹا ہو, وہ میں ہوں. جی, سو یہ ہمارے گھر کا ہی جو ہے وہ پیٹ تھا, اور آئی واز اباؤٹ 3-4 years old. سو ہوتا ہے کہ میں آئی تھنک صبح کا ٹائم تھا, میں اپنا ناشتہ کر رہا تھا, سردیاں تھیں, لاہور میں ہماری رہائش تھی, تو میں لان میں بیٹھا ہوا, میری امی نے مجھے وہ ناشتہ دیا, میں کر رہا تھا. وہ کتے کا نہیں ہوتا کہ وہ کھیلنا چاہتا ہے اس وقت, وہ فل اس مستی میں تھا. آئی واز ناٹ ان دیٹ موڈ ٹو پلے ود ہم. تو وہ یہ ہوا تھا کہ وہ آیا, 3-4 year old, ہاں جی, وہ آیا اور میں نے اس کو پکڑا, میں نے اس کے نا کان کے اوپر نا دانت کاٹ دیا. اس کے بعد وہ چاؤں چاؤں کرتا ہوا بھاگ گیا. اور مائی مدر واز واچنگ دس, کیونکہ مجھے اس طرح یاد نہیں ہے, بٹ بڑا فینٹلی یاد ہے, بٹ انہوں نے یہ پورا ایپیسوڈ دیکھا.
تو خیر تو کریزینس جو ہے نا ہیز بین پارٹ آف مائی لائف اینڈ آئی تھنک کہ وہ جو کریزینس ایک ان بلٹ آپ کے اندر ہوتی ہے نا دیٹ ٹرانسلیٹڈ ان ٹو مائی ایجوکیشنل لائف آلسو بیکاز آئی واز نیور اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ بٹ آئی واز آلویز ویری گڈ ایٹ ادر ایکٹیویٹیز دین بینگ اے اسٹوڈنٹ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہو جائیں ڈرمیٹکس ہو جائے ڈبیٹس ہو جائیں اسپورٹس آئی آلویز بین اے ہیوج اسپورٹس مین میں پاکستان کو انڈر ٹینس کے اندر جو ہے میں پاکستان لیول کے اوپر کھیل چکا ہوا ہوں ابھی چیمپئن دیر جی ہاں کرکٹ بہت کھیلی ہے اب یہ ہو گیا اب دیکھنے کی حد تک رہ گئے ہیں جو ہمارے حالات ہو چکے ہیں اور جس انڈسٹری میں ہم ہیں تو سو اس لیے وہ والا ایلیمنٹ جو تھا آئی تھنک جب میں نے پروفیشن بھی جب سلیکٹ ہوا تو آئی تھنک ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی دا سیم پروفیشن جہاں پہ وہ کریزینس جو ہے نا دیٹ ہیڈ ٹو بی ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف واٹ یو ایوری ڈے ڈو بیکاز اگر کریزینس آپ کے کام میں نہیں ہوگی تو ایگزیکٹلی اور پھر وہ چیزیں نہیں کریٹ کر سکتے جو لوگوں کو جو ہے نا وہ اٹریکٹ کر سکیں ان کو محظوظ کرا سکیں تو وہ ڈفرینس ایک وہاں پہ آتا ہے تو وہ آپ کی اگر پرسنالٹی کا حصہ ایک چیز ہو تو آپ کو سیکھنا نہیں پڑتا آپ کو کوئی چیز ہارڈ ورک کر کے ڈیولپ نہیں کرنی پڑتی تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے سارے کام کے اندر جو ہے نا اس کا مدخل آ جاتا ہے تو آئی تھنک دیٹ لیڈ می ٹو ڈو ویری انٹرسٹنگ اسٹف تھرو آؤٹ مائی کریئر ان ایڈورٹائزنگ بالکل سو اس کے اندر چاہے آپ کہہ لیں کہ کلائنٹس کو مینیج کرنا تھا چاہے کوئی کیمپین ڈیولپ کرنی تھی چاہے کوئی نیا آئیڈیا بریک کرنا چاہے کوئی بزنس ڈیولپمنٹ کرنی تھی تو اس کی ایگزامپل یہ ہوتی تھی کہ جب ہم کسی نئے کلائنٹ کی پچ کے لیے جاتے تھے تو ہر ایجنسی جاتی ہے اور اگر 4-5 ایجنسیز کو بلایا ہوا ہے تو مور اور لیس 19-20 کا ہی فرق ہوتا تھا کام کے اندر ایک بریف ہے اس کو کتنا کو آپ ڈفرینٹ کر لیں گے بٹ آپ کا جو انداز بیاں ہوتا تھا نا دیٹ یوز ٹو کریٹ دیٹ ڈفرینس سو ہم اس کے اندر نا کوئی رنگ بازی کر دیتے تھے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا یس سو ہم یہ آئیڈیاز بیٹھ کے رات کو سوچ رہے ہوتے ہیں جب کریٹو والے اپنی کیمپین بنا رہے ہوتے تھے کہ یار کل جب پریزنٹیشن میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے ہاں ایگزیکٹلی سو ایک پریزنٹیشن ہم دینے کے انشورنس کی کمپنی تھی ان کو ٹھیک ہے سو ان کے جو سی ای او تھے یا جو ایم ڈی تھے وہ ایک ساؤتھ افریقن گورے تھے اور وہ تھوڑے بھاری بھرکم تھے اور یہ کراچی میں اتفاق سے پریزنٹیشن تھی فورم کے اندر اور اتفاق سے اس دن ان کے جو آفس تھا اس کا ایئر کنڈیشننگ نہیں کام کر رہی تھی اور وہ سینٹرل ایئر کنڈیشن تھا تو وہ بورڈ روم نے دروازہ کھول دیا ایجنسی آئی ہوئی ہے پریزنٹیشن ہو رہی ہے اور ہمارا آئیڈیا تھا واٹ ایف خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو جائے تو یہ ہے یہ ہونا چاہیے اب وہ ہمارا جو کریٹو کا لڑکا تھا وہ پریزنٹ کر رہا تھا اینڈ سڈن اب وہ گرمی ہو رہی ہے پسینہ اس نے اپنی استینیں چڑھائیں یہ کیا وہ کیا اب جب کریٹو آئیڈیا آنے لگا نا تو ایک دم نا ہی جسٹ فیل آن دا فلور اب وہ ساؤتھ افریقن جو بندہ تھا وہ کھڑا ہو گیا واٹ ہیپن پلیز کال ایمرجنسی یہ پھر تھوڑی بہت شکل نکالتا ہے واٹ ایف دس ہیپنڈ so that's exactly so that was the whole gimmick that we created and we walked out with winning the account تو اس طرح کی جو کریزینس ہے نا دیٹ واز اسٹریٹجکلی امبیڈڈ ان ٹو آور ورک تاکہ وہ ایک شوخی بھی نہ لگے وہ کام کا حصہ بھی لگے اور اچھے طریقے سے سلسلہ آگے بڑھے we have gone through your profile اور آپ کو جانتے بھی ہیں مارکیٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ you have a vast experience in business development, strategic management, the strategy and the overall planning of any account, any brand. کوئی ایسا پلان جو گزرا ہو جو آپ کی امیدوں کو بھی ایکسیڈ کر گیا there are certain plans ہوتا ہے you want to hear a story کوئی ایسا پلان جو آپ کی امیدوں کو بھی ایکسیڈ کر گیا جو آپ نے سوچا ہو اس سے کہیں بہتر نہیں ہوا بالکل اچھا یہ مزہ آتا ہے اس طرح کی چیزیں کرنے کا جب آپ کے پاس بالکل بجٹ نہ ہو جب بجٹ ہو تو پھر تو دیکھیں کسی کو بھی دے دیں تو وہ کچھ نہ کچھ گیم کر لے گا اصل آپ کے ٹیلنٹ کو جج ہی تب کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس جو ہے نا آپ کو آپ ہاں پیسے کم ہوں آپ دیوار سے لگے ہوں کمپٹیشن آپ کا بہت بڑا ہو تب آپ کوئی چیز کر کے دکھائیں وچ ڈز ونڈر تو پھر مزہ آتا ہے کام کا تو مجھے یاد ہے یہ 2000 غالباً 2 کی بات ہے 2001-2 کی کہ ہم آئی یوز ٹو ورک فار اے ملٹی نیشنل بیوریج برانڈ کا نام لیا جا سکتا ہے کہ نہیں زبردست تو کوکو کولا کمپنی تھی تو ہمیں یہ ٹاسک ملا کہ جی ہم نے کوکو کولا کا ڈائٹ ورژن لانچ کرنا ہے ٹھیک ہے اب وہ نیچرلی جب اس طرح کی کمپنی ہوتی ہے تو ان کی ساری انویسٹمنٹ فلیگ شپ برانڈ کے پیچھے ہوتی ہے اور وہ پھر باقی سب برانڈس کو ڈرائیو کرتا ہے اور ایک نیا برانڈ لانچ کر رہے ہیں تو آپ کے بڑے لمیٹڈ سے بجٹس ہوتے ہیں اب ہمیں ٹاسک یہ ملا تھا کہ جی کیونکہ وہ ذرا ہائی اینڈ تھوڑا ڈائٹ کانشیس لوگ جو ہوتے ہیں وہ کنسیڈر یہ کیے جاتے ہیں کہ ذرا یہ وہ جو ہے نا وہ A+ والی کیٹیگری اور وہ سارا سلسلہ بیکاز یہ جب فیشن کے طور پہ اس کو کریں گے تو باقیوں کے لیے جو ہے نا یہ بڑی وہ ایک چیز بن جائے گی ایسپریشنل
تو اس مارکیٹ سیگمنٹ کو ہم نے اس کو پوزیشن کرنا تھا. اینڈ وی لٹرلی ہیو, مطلب آپ سمجھیں کہ بس کچھ پیسے ہی تھے ہمارے پاس اس کو کرنے کے لیے, اور وہ ہمیں بالکل وہ بھی ہے. اور یہ میں دیکھیں آپ کو میں ٹائم کون سا بتا رہا ہوں جب یہ والا کانسیپٹ بڑا جو ڈائٹ وہ والا جو کانشیس والا تھا نا, بڑا اس وقت نیا بریڈ ان ہو رہا تھا مارکیٹ کے اندر. تو اس وقت ہمیں یہ ٹاسک ملا, اور اس وقت پیپسی واز میسو ورسز کوکو کولا. تو ہمیں انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ کچھ اس کے اوپر وہ کریں. تو خیر ہم نے بیٹھے تھوڑا بہت سوچا, اینڈ دین وی ایکچولی کیم اپ وتھ کہ یار ہم نے نوائز کریٹ کرنی ہے, ورڈ آف ماؤتھ اس کا اسپریڈ کرانا ہے انٹو اے سرٹن سیگمنٹ آف دا سوسائٹی, اور ڈیجیٹل تو تھا ہی نہیں اس وقت. تو ہم نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ یار لیٹس پلان سم ویری انٹرسٹنگ ایونٹس. سو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے, کیونکہ کوکو کولا کا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ہم ڈفرینٹ ریسٹورینٹس کے ساتھ بزنس پارٹنرس تھے ان کے. سو ہم نے یہ ایکٹیویٹی لاہور میں کی, کیونکہ اس وقت ایک کیا لیں کہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ لانچ ہو رہا تھا. سو ہم نے لاہور کے 3 کی ڈفرینٹ ریسٹورینٹس کو ہم نے بک کیا. ہم نے ایک ٹیم انگیج کی جو کچھ ایونٹس میں ہمارا ہیلپ کر سکتے تھے. تو ہم نے ان 3 ریسٹورینٹس کے اندر نا ویری سلیکٹیو اینڈ ویری ایکسکلوسیو ایونٹس کیے, اور ان تینوں ایونٹس کی ہم نے ایک تھیم ڈیسائڈ کی کہ ہر ایک کی ڈفرینٹ تھیم تھی, اور اس تھیم کے اوپر ہم نے سلیکٹ جو کہہ لیں آپ کے ہوز ہو آف دا ٹاؤن تھا ان کو انوائٹ کیا, اور جو پہلے پہ انوائٹ تھا وہ دوسرے پہ نہیں تھا, جو دوسرے پہ تھا وہ تیسرے پہ نہیں تھا. تو اس طریقے سے وہ رہا. اور جب پہلا ایونٹ ہوا تو اس کی نوائز اتنی کریٹ ہوئی کہ دوسرے کے لیے ہمیں ایسے ایسے لوگوں کے فون آئے جو شاید ہمیں 2 سال میں یا 10 سال میں بھی کبھی فون نہیں کرتے تھے. تو دیٹ آئی تھنک واز اے ویری سکسیزفل ایٹ اے ویری لو کاسٹ پرائز کے اوپر ہم نے وہ ایکٹیویٹی کی, اینڈ اٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی ویری ریوارڈنگ ناٹ اونلی فار اس ایز کریٹو پارٹنرز بٹ آلسو ایگزیکٹلی فار دا برانڈ. اینڈ آئی تھنک اس طرح کی چیز ضروری نہیں ہے کہ یار میں آپ کو بڑی ایک کیمپین اس کی بتاتے ہیں, بڑے برانڈ کی ایک چھوٹی ایکٹیویٹی نے کس طریقے سے ڈلیور کیا. سو اس طریقے سے سو دیر آر مینی, بٹ آئی تھنک دس واز اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری ٹو شیئر. بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایسی اسٹوریز کا, بیکاز یہ آپ کو راستہ دکھاتی ہے. بیکاز دا کور آبجیکٹو ہمارا بھی لوگ وہ چیزیں سیکھیں وچ آر اے پارٹ, یعنی کہ ایک دم سے ان یوزول چیز کیا کی جا سکتی ہے. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. 27 سال سے بہت بڑا عرصہ ہے. آپ نے 27 ایئرس دیکھا ہوگا, میں نے دیکھا تھا 27 کا 25 ایئرس بتایا, اور میں نے 27 نہیں 29 ہے ٹوٹل. 25 واز ایڈورٹائزنگ, اور اس کے بعد تقریباً 3-4 سال اب مجھے کارپوریٹ سائڈ پہ ہو گئے ہیں, تو اباؤٹ 29th ایئر ہے اس وقت کارپوریٹ سیکٹر کا. اتنے سارے سالوں میں اتنے ساری برانڈس پہ اتنی ساری ایجنسیز میں کام کیا, ٹھیک ہے نا. تو یو آر پارٹ آف ایڈورٹائزنگ فار دا لانگسٹ پیریڈ. جی یو ہیو ہیڈ ٹاپ برانڈس, ٹھیک ہے, الحمدللہ ماشاء اللہ سے ابھی آپ بہت بڑی برانڈ میں دیکھ رہے ہیں. ان سارے سالوں میں کرائسس تو آیا ہوگا, کرائسس تو بہت سارے آئے ہوں گے ایوری. سو کوئی یو وانٹ ٹو ہیئر ا اسٹوری آف اینی کرائسس مینجمنٹ جو واز ا پارٹ آف یور کیریئر, اور مزہ آیا آپ کو جب وہ اس وقت تو بہت بڑی چیز لگتا ہے کرائسس, اس کو ہونے کے بعد ایک جو ایکسپیرینس ہوتا ہے, ٹو ہیئر دیٹ ایکسپیرینس. آئی تھنک کرائسس تو چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن. آپ اس کو کرائسس بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو مطلب آپ اگر اس وقت میرے شوز میں آتے تو شاید اس وقت آپ وہ کرائسس لگتا, ٹھیک ہے. اب وہ شاید ایک انسیڈنٹ لگتا ہے. This is 2016. I was based in Islamabad and I'm working for one of the telecom brands. So ہمیں ٹاسک, جب میں اس وقت میں نے اس ایجنسی کو ریسنٹلی جوائن کیا تھا, جب میں نے جوائن کیا تو پتہ یہ لگا کہ وہ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جو لاسٹ ایئر انہوں نے ایک اپنی کیمپین کی تھی. اس کیمپین کے اندر ایک جنگل تھا جو بہت زیادہ سکسیزفل ہوا, سندھی اس کے اندر تھا, اینڈ لوگوں نے بڑا فیڈ بیک دیا کہ جی اس کا پورا گانا نکالیں, ابھی تو وہ مزہ آنے لگتا ہے تو مک جاتا ہے, تو کچھ طرح کی چیز بنائیں. تو جب میں گیا تو پتہ لگا کہ جی اس گانے کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ایجنسی کی ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے, اینڈ دے ور میکنگ اٹ این ایکسٹینڈیڈ ورژن آف اے سندھی ٹریک. سو میں نے جا کے کہا کہ یار وائی اونلی سندھی, آرنٹ وی اے نیشنل برانڈ؟ انہوں نے کہا جی بالکل نیشنل برانڈ ہے. میں نے کہا دین لیٹس پک اپ دی ایسنس آف جو بھی ہمارا سندھی کے اندر ہے, وہ کچھ صوفیانہ کلام سا تھا. میں نے کہا اس کو بلوچی میں بھی کرتے ہیں, اس کو پشتو میں بھی کرتے ہیں, پنجابی میں کرتے ہیں, اینڈ لیٹس کلمینیٹ اٹ انٹو اردو جو ہماری نیشنل لینگویج ہے. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کہا جی یہ تو کلائنٹ کو بتانا پڑے گا. میں نے چلیں کلائنٹ کے پاس گئے. لکیلی دی کلائنٹ واز ویری ریسیپٹیو اباؤٹ اٹ. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, گیو اٹ اے شاٹ. سو ہم نے پھر اس کے لیرکس ڈیولپ کیے ان لینگویجز کے اندر, اور وہ خیر گانا بن گیا. اس کے بعد اوبیسلی اس کا ویڈیو کے اوپر کہا ہے, جب ویڈیو کی ساری کہانی ہو گئی. اس ویڈیو کے شوٹ کی بھی بڑی مزیدار اسٹوری یہ ہے کہ کلائنٹ جس ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے اس کے ساتھ نہ اس ایجنسی نے کام کیا ہوا تھا نہ اس کلائنٹ نے کام کیا ہوا تھا. وہ کلائنٹ کام کرنا چاہتا تھا. اتفاق سے میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا تھا, میری کچھ ساتھ دوستی بھی تھی, اور وہ بڑے ایک اپ رائٹ قسم کے اور بڑے خطرناک قسم کے انسان ہیں.
تو خیر میں نے ان کو کہا, اور میں نے ان کو یہ کہا کہ پاکستان میں اگر اس چیز کو کوئی بنا سکتا ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں تو وہ یہ صرف یہ صاحب ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی کس طرح ہوگا. میں نے کہا جی وہ میرے پہ آپ چھوڑ دیں. اچھا انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے گانا ہے عید پہ چلانا ہے, اور یہ روزوں سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہو رہی, تو عید کے لیے آپ ہمیں یہ بنا کے دے دیں. آپ بتائیں ٹیلکوز والے نارملی جو ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے ایونٹس کے اوپر کوئی ایسی چیز نکالتے ہیں کہ جو ان کی برانڈ بلڈنگ کے لیے کر سکے, برانڈ لو کے لیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اچھا خیر میٹنگز ہو گئیں, سارا کچھ ہو گیا, الائنمنٹس ہو گئیں, سب کچھ ہو گیا. جناب علی ہم شوٹ پہ پہنچ گئے, اور شوٹ سے پہلے ایک ہماری وہ پری پروڈکشن میٹنگ ہوتی ہے, تو اس کے اندر ڈیسائڈ کیا ہوا کیونکہ گانا ہے, کمرشل ڈفرنٹلی طریقے سے شوٹ ہوتا ہے, گانا ڈفرنٹ طریقے سے ہوتا ہے. سو اس میں ان کو ہم نے یہ کہا کہ جی 70% یہ پلانڈ ہوگا جو ہم ڈسکس اسٹوری لائن اور چیزیں کر رہے ہیں, اور 30% فلوئڈ ہوگا. کلائنٹ کو بتا دیا. اب کلائنٹ نے کہا کہ جی اچھا اب یہ گانا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 4 صوبوں اور پھر 5th واز دا نیشنل لینگویج, تو اس کا ہم نے ویڈیو بھی اس طرح پلان کیا کہ ہم اس کو پورے پاکستان میں شوٹ کریں گے. تو وہ تقریباً ہم نے 8,500 کلومیٹر اس گانے کے لیے پورے پاکستان میں ٹریول کیا, کوئی 20-22 دن کے لیے. تو جناب علی جب ہم اپنے شوٹ کے تیسرے دن پہ ہم شوٹ کر رہے تھے, وی اسٹارٹڈ آف شوٹنگ اٹ فرام بلوچستان. سو ہم مکران کوسٹل ہائی وے سے سارا گئے, گوادر وغیرہ سارا شوٹ کیا. تو آپ یقین کیجئے کہ تیسرے دن کلائنٹ نے مجھ سے بات کرنی چھوڑ دی شوٹ کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ, اور میرا وہ فرسٹ شوٹ تھا اس کلائنٹ کے ساتھ اور اس ایجنسی کے ساتھ. انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ جی 70% پلانڈ ہوگا, 30% ہوگا, آپ نے تو الٹا کر دیا ہے. آپ اور ڈائریکٹر پتہ نہیں کیا شوٹ کر رہے ہیں اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ اور وہ. انہوں نے کہا جی وہ پھر مجھ سے نہیں بات کرتی, میرا ایک وہ کریٹو کا بندہ تھا اور ایک اسسٹنٹ میرا تھا, تو ان کے ساتھ وہ بات کرتی تھی, مجھ سے نہیں کرتی تھی, کہ وہ تھوڑی سی پتہ نہیں خفا ہوگی اس بات سے. میں نے کہا لیکن بات سنیے, مجھے یہ لگتا ہے میرا جتنا تجربہ ہے ابھی تک کا, اس کے اندر آپ کو نا دوسرے تیسرے شاٹ کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کیا چیز بن رہی ہے. اور میں نے کہا کہ جی کچھ آنیسٹلی بتاؤں کچھ ایسی چیز بننے والی ہے اس کا مجھے بھی نہیں پتا, لیکن کوئی بہت ہی کوئی جو ہے نا وہ آنے والی ہے. نہیں یہ کس طرح ہوتا ہے, ہم تو اس طرح کام نہیں کرتے, ہم تو اس طرح کرتے ہیں یہ وہ. میں نے کہا جی آپ بلیو کیجیے. اچھا نہیں خیر انہوں نے مجھ سے, آپ یقین کیجیے, میں نے بتایا 23 دن چھوڑنا ہے, تیسرے دن کے اوپر اگلے 20 دن انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی. ہم پورے پاکستان میں گھومے, ہاں جی, انٹیریئر ہند میں گئے ہیں, پنجاب میں گئے ہیں, KP GB سارا ہم نے شوٹ کیا. اب وہ فلم, اب وہ ایک کرائسس سچویشن کریٹ ہو گئی. اچھا اس کے اوپر ایک اور چیز یہ ہوئی کہ انہوں نے مجھے اسٹل فوٹوگرافی نہیں کرنے دی, کہ جی گانا ہے اس کے لیے کیا اسٹل فوٹوگرافی کی ضرورت ہے. لکیلی کیونکہ میں ایک پروفیشنلی فوٹوگرافی بھی شوقیہ کرتا ہوں, تو میں اپنا گیئر ہمیشہ کیری کر رہا تھا, تو میں اپنی تصویریں اتارتا رہا. اور جنرلی میرا وہ ہوتا ہے کہ میں را میں ہی شوٹ کرتا ہوں تاکہ اگر کبھی یوز کرنی ہو تصویر. ایگزیکٹلی. تو میں ساتھ میں اپنی جہاں جا رہے تھے ہم تصویریں, وہ ٹریول مجھے شوق بھی ہے, وہ کرتا جا رہا تھا اور بن رہی تھی کلیکشن. تو خیر جناب علی جب وہ پہلا اس کا کٹ بن کے آیا, اچھا وہ آیا تو اب نے دیکھا, ہم نے کہا کہ یار اس کو نا عید پہ نہیں ریلیز کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چیز اب کچھ اس طرح کی بن گئی ہے کہ 4 ریجنل لینگویجز ہیں, نیشنل لینگویج ہے, اور وی ور ویری کلوز ٹو 14 اگست. تو میں نے کہا یہ 14 اگست کے لیے یہ وہ ملی نغمہ ہوگا جس میں پاکستان کا نام نہیں ہوگا, پورا پاکستان دکھایا ہوگا, اور پاکستان کی وہ ساری چیزیں دکھائیں گی جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی ہیں. تو میں نے کہا اٹ وڈ بی ٹریبیوٹ ٹو پاکستان 14 اگست کے اوپر ان دی فارم آف دس فرام یور برانڈ. ٹیلی کام, ہاں ٹھیک ہے. تو فائنلی جب انہوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگی, جب انہوں نے بھی دیکھا انہوں نے کہا یار یہ تو میری بلے بلے ہو جائے گی ایز اے برانڈ مینیجر. پھر وہ میرے کمرے میں ایک دن آئی, جب یہ گفتگو ہماری جو ہے نا وہ کہہ رہی ہیں وہ آپ نے شوٹ کیا تھا تو وہ اسٹل شوٹ مل سکتا ہے, ہم نے تو وہ پھر میں نے پاس آن کیا. اینڈ دین اٹ واز آئی تھنک میرے کریئر کے اندر ایڈورٹائزنگ میں یہ جو پروڈکشن تھی, آئی آلویز فیل پرائڈ آف دس پروڈکشن جو کی تھی. ہاں جی, وہ ابھی بھی ایجنسیز کے اندر نا وہ ڈائسیکٹ ہوتی ہے, لوگ سے سوال پوچھتے ہیں جی یہ کس طرح کیا, وہ کس طرح کیا. اٹس لائک آئی تھنک وہ کیس اسٹڈی ہے وہ. سر وی ہیو ریڈ اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے کریئر میں مینٹرشپ اور ان سب چیزوں کو بڑا سکھانے میں آپ کا بڑا انٹرسٹ رہا ہے, ہمیشہ پڑھاتے بھی ہیں. اینڈ آپ اپنے کریئر میں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس کا لیڈرشپ اسٹائل پسند تھا, یا کون آپ کا لیڈر تھا؟ اچھا یہ بڑا زیادہ مشکل سوال ہے. وہ اس وجہ سے کہ میں بہت سارے لوگوں کو اوفینڈ نہیں بھی کرنا چاہتا, کیونکہ دیکھیں لیڈرشپ جو ہے نا وہ میرا اپنا خیال یہ ہے, آئی مائٹ بی رانگ, بٹ وہ جب آپ کی تربیت ہوتی ہے نا آپ وہ وہاں سے سیکھنی شروع کرتے ہیں. کیونکہ اکثر ہوتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے, لڑکا چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی طرح چلوں, اپنے باپ کی طرح بات کروں, اپنے باپ کی طرح ڈریس اپ کروں, بیکاز اس کا رول ماڈل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ وہاں سے آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں لیڈرشپ کو. پھر آپ اسکول میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو اساتذہ ملتے ہیں,
ایگزیکٹلی کچھ ایسے ملتے ہیں جو جن کے آپ نام رکھ دیتے ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار ایگزیکٹلی. تو ہر اسٹیج کے اوپر دیر ہیز بین ڈفرنٹ پرسن ہو آئی فیلٹ کہ یار ان کی یہ چیز سیکھ لو, ان کی وہ چیز. میں ایک اس طرح اس لحاظ سے میں بڑا لالچی انسان ہوں کہ میں جس کے پاس بھی بیٹھتا ہوں میں چاہتا ہوں اس سے یہ بھی سیکھ لوں, کسی کو اچھی چیز کچھ نہ کچھ, تو وہ اکثر میرا ہوتا ہے کہ میں سیکھ لوں. بٹ اگر آپ میں اس طرح اوور آل بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے اگر میں لیڈرشپ کسی کو سمجھوں نا تو میرے لیے وہ آبزرویشن ہے, مشاہدہ. کیونکہ میں جہاں پہ بیٹھتا ہوں, جہاں پہ جاتا ہوں, میں چیزوں کو دیکھتا ہوں, آبزرو کرتا ہوں, ایبزارب کرتا ہوں, اسٹور کرتا ہوں. اور پھر جب کبھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ والی چیز کو یوز کرنا تھا یہاں پہ تو وہ پھر اپلائی کرتا ہوں. تو اب اسے یہ دیکھیں ہر اسٹیج کے اوپر کسی نہ کسی نے آپ کو سکھایا ضرور ہوتا ہے, اور میں اس چیز کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, چاہے وہ میرے ٹیچرس تھے, چاہے پیرنٹس, سینئرز ان دی آرگنائزیشن تھے, یا میرے پیئرز جن سے کوئی بھی آپ تو کسی سے بھی کوئی چیز سیکھی ہو. جیسے بھی آپ نے بتایا کہ میں خیر ٹیچنگ سے میں ڈائریکٹلی ٹیچ تو نہیں کرتا, بٹ آئی ٹرائی ٹو, میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ فریضہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اتنے عرصے میں سیکھا ہے وہ کچھ تھوڑا بہت ہم پاس آن کر لیں. ایگزیکٹلی. تو وہ جب میں یونیورسٹیز میں جاتا بھی ہوں تو وہاں پہ بچے بھی جب یہ سوال کرتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں یار دیکھیں میں آپ کو پڑھانے یا وہ نہیں ہے, اس کے لیے آپ کے ٹیچرز ہیں, میں آپ سے سیکھنے آیا ہوں. اینڈ اب بلیو می ساتھ آئی لٹرلی لرن اے لاٹ فرام دیم وین دے آسک کویسچنس. آپ کے نا ایکچولی چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں. میں اپنی کارپوریٹ پریزنٹیشنز کے لیے تیاری نہیں کرتا جتنی یونیورسٹی کی پریزنٹیشنز کے لیے کرتا ہوں. یہ بڑا میرا خیال ہے بیکاز اب جو ہے نا دیکھیں آئی بلیو جس طرح آپ نے بتایا اب جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, جو لوگ سیکھنے والے آ رہے ہیں, ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بڑا ڈوئر والا ہے. تو ہم لوگوں کو جو سیکھنے کو ملتی ہے چیز دیٹس وہ بہت دیٹس این ایسٹ ہمارے لیے بہت ایسٹ. بالکل. اینڈ دین آپ کی جو لیڈرشپ, تو اب کیونکہ ہم کافی عرصے سے اس پوزیشن میں جہاں پہ وی ہیو ٹیمز, ہم ان کو لیڈ کرتے ہیں, تو میرا اپنا جو لیڈرشپ کا اسٹائل ہے وہ یہ ہے کہ آئی نیور بلیوڈ ان مائکرو مینجمنٹ. آئی آلویز بلیوڈ ان امپاورنگ مائی ٹیم. ٹھیک ہے جی, غلطیاں کریں گے اینڈ ایز اے لیڈر دیٹ از یور جاب ٹو گائڈ دیم, گروم دیم. اگر غلطی نہیں کریں گے وہ سیکھیں گے نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ضروری ہے اور آپ کو اس لیے تیار بھی ہونا چاہیے. ہاں آئی تھنک وہ پارٹ آف دا پروسیس ہے, ہم نے بھی کی ہیں, وہ بھی کریں گے, اینڈ وی شوڈ ہیو دا پیشنس ٹو لرن اینڈ لیٹ گو آف اٹ. اس کے علاوہ دی ادر تھنگ آئی تھنک جو میں بڑی وہ کرتا ہوں, آئی لسن ٹو دیم, آئی گیو دیم دیٹ اسپیس. میں جب انٹرویوز بھی اپنے کنڈکٹ کرتا ہوں نا, میرا پہلا سوال کیا ہوتا ہے, یار اپنے بارے میں بتاؤ دوست, کہاں پڑھے, کیا گھر میں کرتے ہو, دوست بہن بھائی, یہ وہ. یار یہ انٹرویو نہیں, ہم گپ شپ لگانے کے لیے آئے. آئی ٹرائی ٹو میک دیم اوپن اپ, ٹیل می واٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل می. ٹھیک ہے, میں بولوں ہاں یار آپ کا اگلے 5 سال میں کیا آپ کا پلان ہے کرنے کا. یار کم آن یار, یو ہیو ٹو ورک ود اے ہیومن بینگ, ٹاک ٹو ہم لائک اے ہیومن بینگ. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک آئی ٹرائی ٹو لسن ٹو دیم, آئی سٹ ود دیم اینڈ آئی امبریس مائی ٹیم. میں کبھی بھی ان کا نا باس بن کے کام نہیں کرتا, مجھے ہوتا ہی نہیں ہے. I never work for positions, fancy titles. I always work for کام کرو, enjoy کرو, and let's work as a team. So I think that's how I operate. I might at times مجھے یہ کہا جاتا ہے یار میں بہت لبرل ہوں اپنے ٹیم کے ساتھ, میں ان کو ٹف ٹائم نہیں دیتا, یہ نہیں کرتا. بٹ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دی اگر کام ہو رہا ہے تو ہٹلر بننے کی کیا ضرورت ہے باس. You worked in a lot of cross-cultural environments. میرا خیال ہے کچھ باہر بھی کام کیا آپ نے, ڈفرینٹ نیشنلٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ, ڈفرینٹ رپورٹنگس کی باہر. ٹھیک ہے, اور یہ ایسا مزاحیہ واقعہ, کوئی ایسا فنی انسیڈنٹ جو اس دوران ہوا ہو آپ کے ساتھ, بیکاز یہ کبھی کبھی بڑے مزیدار نکل کر آتے ہیں. وی وانٹ ٹو ہیئر سم تھنگ فرام کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی. وہ یار بڑی انٹرسٹنگ یہ سوال ہے. اچھا بالکل, اور میں آپ کو بہت دور نہیں جاتا, میں آپ کو یہیں کی کہانی سناتا ہوں. دس از ویری انیشیل ایئرز آف مائی کریئر, اور اس میں لرننگ بھی ہے. مذاق تو اپنی جگہ کے اوپر, بٹ اگین دیکھیں ہر چیز سے اگر آپ کچھ سیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو اسٹوری انٹرسٹنگ ہے بٹ اس کا آؤٹ کم بھی بڑا اسٹرانگ ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. سو ہمارے ایک لاہور میں کلائنٹ ہوتے تھے, انہوں نے وہ لانچ کر رہے تھے گھی کا ایک برانڈ. ٹھیک ہے, اور وہ جو ایک تو وہ ڈبوں میں آتا ہے, ایک وہ کنستروں میں آتا ہے, اسکوائر شیپ کے جو ہوتے ہیں. سو 10 کلو کا 16 کلو کا اس طرح کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے لیے نا کوئی برانڈ نیم تجویز کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کائنڈلی, میں کلائنٹ سروس کا تھا اس وقت, دس لائک 2-3 ایئرز انٹو مائی کریئر. سو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بریف لے کر آ گیا. ہمارے وہ کریٹو کے جو صاحب تھے, میں نے ان کو, اینڈ ہی واز mid-60s کے بزرگ تھے, عارف صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. تو میں نے عارف صاحب کو بریف دے دی, اردو میں لکھتے تھے اور اردو میں ہونا تھا. تو انہوں نے
نام کچھ تجویز کر لیے. میں نے کہا کہ عارف صاحب مجھے بتا تو دیں کہ کیا ہے. ارے میاں ہم آپ کو پریزنٹیشن میں ہی بتائیں گے کلائنٹ کے سامنے. جی ٹھیک ہے جی چلیں. لو جی چلے گئے. عارف صاحب نے اپنی اینکیں نکالا, کلائنٹ سامنے بیٹھا, میں بیٹھ گیا, عارف صاحب میرے ساتھ بیٹھ گئے. اب عارف صاحب نے پرچی کھولی, اور یہ بہت پرانی بات ہے mid 90s کی, تو انہوں نے پرچی کھولی اور وہ اینک لگے وہ پڑھنا شروع ہو گئے. جی پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی پہلا نام ہے ماں کا پیار بناسپتی. پھر انہوں نے کہا مامتا بناسپتی. پھر انہوں نے کہا کہ جی ماں کی مامتا بناسپتی. تو وہ اس طرح نا وہ مدر کی اس میں گھومے. پھر انہوں نے کہا امی جان بناسپتی. کلائنٹ عارف صاحب رک جائیں. امی جان بناسپتی کہتا ہے عارف صاحب خدا کا خوف کریں, آپ یہ نام تجویز کر دیں, میں نام رکھ لوں امی جان بناسپتی. آپ سوچیں محلے میں آواز آئے گی وہ 16 کلو کی امی جان لے آؤ, 10 کلو کی امی جان لے آؤ. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ تو خیر انٹرسٹنگ. اب یہ سوچیں میرے لیے اس میں لرننگ کیا تھی کہ جب بھی آپ برانڈ نیم تجویز کریں, اور ایڈورٹائزنگ کا تو یہ پارٹ ہی ہے, تو اس کو اس طریقے سے کہیں کہ کس طریقے سے مارکیٹ میں اس کو جو ہے نا دکاندار بولے گا, کسٹمر بولے گا. سو یو ول گیٹ ٹو نو کہ آپ کے سو آئی تھنک وہ بڑی اچھی لرننگ تھی میرے لیے وہاں سے کہ یار ہم اس کو اس طریقے سے سوچتے ہی نہیں تھے کہ یار کسٹمر کس طرح بولے گا اس برانڈ کو جو بھی نام تجویز کر رہے ہیں. تو پھر جب بھی میں نے برانڈ نیمز والی ایکسرسائز کرتے تھے, ہم آتی تھی, تو میں اس کو یہ سوچتا تھا اچھا کسٹمر کون ہے, اس کا دکاندار کون ہے, ریٹیلر کون ہے, وہ کس طرح نام لے گا. دیٹ ریئلی ہیلپڈ اس ٹو سجیسٹ سرٹن برانڈ نیمز ٹو کلائنٹس جو ہے نا وہ سکسیزفل ہوئے یا اپروو ہو گئے یا کیا ہو گیا. تو کم سے کم آئی گاٹ دیٹ لرننگ آؤٹ آف دس انٹرسٹنگ ایپیسوڈ. آپ کی اسٹوری سے جو مجھے سیکھنے کو بھی مل رہا ہے, اور سب کانشیسلی ہم لوگ بھی یہ چیز سوچتے رہے, بٹ ویری رائٹلی پٹ, بڑا زبردست طریقے سے آپ نے بتائی یہ بات کہ جب تک کیا کہتے ہیں بولنے میں کس طرح ہو نہیں ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے. اس کی برانڈ سے ایک اور آپ کو بتاتا ہوں. 2002 میں ہم نے بڑی ایفرٹ کر کے, مجھے برانڈ نیم لینا پڑے گا بیکاز یہ سمجھانے کے لیے آپ کو, سو اسپرائٹ لانچ کرنا چاہتا تھا ایک ڈائٹ ورژن. تو ہمیں انسٹرکشن ہے کہ لائٹ اسپرائٹ کر لیں, ڈائٹ اسپرائٹ کر لیں, اسپرائٹ لائٹ کر لیں, اس طرح کے ویریشنس کے اندر. بٹ ہم نے بڑی ایفرٹ کی, ہم نے کہا ہم اس کو ذرا ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں. اسپرائٹ جنرلی جو ہے نا وہ ایجی قسم کا برانڈ تھا, اور یہ تو ہم نے کہا کہ جی ہم اس کو اسپرائٹ زیرو کہنا چاہتے ہیں. اس وقت اسپرائٹ زیرو مارکیٹ میں کوکا کولا کی کسی جگہ پہ بھی نہیں تھا. تو دس واز دا فرسٹ مارکیٹ جہاں پہ ہم نے یہ کہا کہ یہ کرتے ہیں. خیر پوری ہم نے فائٹ کی ریجن سے, نو اسپرائٹ نہیں تھا دا فرسٹ, جی پاکستان میں سب سے پہلے وہ لانچ ہوا. تو خیر فائنلی ریسرچ ہوئی کسٹمر کے ساتھ, تو ہم نے اپروو ہو گیا, نام رکھ لیا. پھر اس کی بوٹل بھی آپ دیکھیں وہ وائٹ کلر کی بوٹل آئی. سو اب سین یہ ہوا کہ جب پروڈکٹ لانچ ہو گیا, انویسٹمنٹ ہوگی, ایڈ بن گیا, سب کچھ ہو گیا, ہم نے اس کو اسپرائٹ زیرو بولتے ہیں, اسپرائٹ زیرو بولتے ہیں. آپ آج بھی کسی جو ہے نا وہ دکان یا کھوکے پہ چلے جائیں اور وہ لڑکے کو بلائیں یار اسپرائٹ زیرو لا دو, وہ آپ لا کے زیرو اسپرائٹ, دے نیور سے اسپرائٹ زیرو. I don't know why, but they all call, and this is across Pakistan, zero Sprite, zero Sprite le le. Sprite zero nahi kehte. So again, how customers, how retailers react to what exactly, ہاں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ انسائٹ ہے کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. جب آپ برانڈ کو لانچ کر رہے ہوں, برانڈ نیم کوئی دے رہے ہوں, تو ذرا ایسی نا جو آپ فوکس گروپس کرتے ہیں یا دوسری کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو ریسرچ کرتے ہیں, گو ان ٹو دا مارکیٹ, ٹیل دا نیم ٹو دیز پیپل, عوام جو ہے, اور ان کو دیکھیں وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. کمال ہے سر. آئی مسٹ سے کہ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اس اوور آل کنورسیشن میں, اور میرا دل چاہ رہا ہے یہ کہتے ہیں کچھ کنورسیشن دوستوں کی ہوتی ہیں, بولتے ہیں یار مجھے رات کرو باتیں یار. تو سر اس پورے بیکاز آئی بلیو کنسیڈرنگ یور ایکسپیرینس اور جو آپ نے چیزیں دیکھی, آپ کافی برڈ ہے ویو سے بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہوں گے کہ کچھ چیزیں ہوں گی تو آپ کو نظر آتی ہوگی کہ یار یہ ہمارے سامنے سے گزری ہے اور یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. آن دیٹ بہاف وی فورکاسٹ, ہم فورکاسٹ کرتے ہیں, تو آپ کو بھی فورکاسٹ. سو کوئی ایسا ٹرینڈ ہے, ایسی چیز جو آپ نے اپنے کریئر میں دیکھا ہو, فورکاسٹ کیا ہو کہ نہیں یار یہ چل نہیں سکے گا, اور وہ چلا یا نہیں چلا. میں ایسا کوئی واقعہ سننا چاہ رہا ہوں آپ سے. مے بی اٹس اے سوشل ٹرینڈ, مے بی اٹس سم تھنگ لائک جو آیا اور بولا او بس اب یہ تو مطلب یہی ہے فیوچر, اور وہ نہیں رہا, یا وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا آگے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو آپ اپنا وہ ٹائم بتائیں جب وہ آ رہی تھی چیز اور آپ کو فوکاسٹ کرنا. بالکل. اچھا دیکھیں, اب وہ جب میں وہ بات کروں گا نا تو لگے گا کہ میں بہت ہی کوئی دقیانوسی وقت کا انسان ہوں, لیکن وہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہم نے وہ دور دیکھا ہے. ہم نے پہلے دیکھا جب ایڈورٹائزنگ مینولی ہوتی تھی, ایجنسیز میں ڈاک روم ہوتے تھے, اسٹینوگرافر ہوتا تھا, اور
प्रिंट मीडिया का ज़्यादा उस वक्त होता है बिकॉज एक टीवी चैनल था PTV, उसके ऊपर इतने ज़्यादा एड्स नहीं बनते होते थे ब्रांड्स के, बिकॉज इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता था, तो ज़्यादातर प्रिंट के ऊपर फोकस होता था. और रेडियो पाकिस्तान था, FM तो था नहीं, तो अखबारात जो थे ना दे वर लिटरली किंग्स थे. तो एड्स भी जो बनते थे वो अखबारात के लिए बनते थे. तो उसके बाद फिर कंप्यूटर्स आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए, कंपोजिंग हुई, तो डिजिटाइज होनी चीज़ें शुरू हुई, एंड नाउ वेयर वी ऑल नो. सो एंड देन अभी जिस तरह जिक्र हुआ कि मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ, तो फोटोग्राफी एक सर्टन, आप जब कैमरा यूज़ करते हैं तो एक सर्टन फॉर्मेट, एक सर्टन स्टाइल के अंदर होती है. तो वो जो अपने पहले ट्रेंड की बात की थी, आई थिंक एक ट्रेंड जो हमेशा से मुझे बॉदर करता था, बीइंग अगेन अ फोटोग्राफर, अ क्रिएटिव पर्सन ऑल्सो, वाज लैंडस्केप वर्सेस पोर्ट्रेट. सो जो वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ वीडियोज़ और पिक्चर्स है, आई वॉज नेवर इनिशियली इन फेवर ऑफ दिस. मैं इसको बहुत कंडेम करता था कि यार ये क्या है, हमेशा तो हम इस तरह देखते हैं, टीवी इस तरह होता है. वो 4:3 जब 16:9 चीज़ें हुई तो हम इसी तरह सारी चीज़ें देखते थे. कैमरों के फॉर्मेट भी ये थे, वो फुल फ्रेम कैमरे हो गए जी, फिर मिररलेस हो गए, लेकिन सारी गेम जो है वो वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल जाती थी. बट जब से स्मार्टफोन आया तो सारी चीज़ें वर्टिकल हो गई हैं. आपकी स्टोरीज़ वो चल रही हैं, आपकी रील्स वो चल रही हैं, आपके शॉर्ट्स वो चल रहे हैं. इवन नेटफ्लिक्स को देख लें तो वो भी वर्टिकल फॉर्मेट चीज़. तो अब फिल्में बाकायदा वर्टिकली बन रही हैं, लोग एड्स वर्टिकली शूट कर रहे हैं. इवन हम अब जब शूट करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल होता है, साथ में वर्टिकल कैमरे का भी सेटअप लगा होता है. तो दैट्स वन ट्रेंड विच आई फील आई वॉज नॉट टू कन्विंस्ड अबाउट इट. लेकिन वो इतना ज़्यादा हो गया कि अब मैं भी खुद वर्टिकली, बिकॉज आपका फॉर्मेट ही अब वो सब ज़्यादा हो गया. एंड देन आई थिंक एक और चीज़ जो आई थिंक ये पोस्ट कोविड जो थी, दैट वॉज रिमोट वर्किंग. आई थिंक रिमोट वर्किंग वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फिनोमिना जो कि हमारे पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा नहीं था अनटिल कोविड केम. उसके बाद से आप देख लें, अब कंपनीज ने अपनी एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए 1 दिन या 2 दिन अपने वीक के अंदर अपने स्टाफ को वो दे दिया हुआ कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लें. एक्चुअली फायदा हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, बिल्कुल एग्जैक्टली. और आपका जो एम्प्लॉई है, आई थिंक वो ज़्यादा कमिटेड हो गया हुआ है, क्योंकि अगर उसको किसी दिन कोई काम करना है, खुद मजबूरी किसी की भी हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई गाड़ी का कुछ है, तो कम से कम उसको पता है कि यार मैं 1 दिन वर्क फ्रॉम होम ले लूँ, मैं कहीं पे भी होऊंगा, कनेक्ट तो कहीं से भी आप हो सकते हैं, और मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन हो रही होती हैं, तो वो मैनेज कर लेता है. तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो वन ट्रेंड जो बहुत आया. एंड द थर्ड वन दैट आई वुड टॉक अबाउट इज इन्फ्लुएंसर्स, जो स्टिल अभी भी काफ़ी बड़ा उनका क्वेश्चन मार्क है. रीज़न बीइंग के yesterday they are no one, today they are celebrities, tomorrow they are kings of content creation, influencers जो हैं. So I think वो एक ट्रेंड है जो डेवलप हो रहा है अभी, क्योंकि देखें आई फील जब तक चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी ना हो तब तक ज़रा मज़ा नहीं आता, क्योंकि अगले को भी ज़रा एफर्ट करनी पड़ती है. अभी ये कि इन्फ्लुएंसर ने एक कंटेंट बना दिया, लगा दिया अपने हैंडल के ऊपर, उसकी कहानी खत्म होगी. उस पर ट्रैक्शन आई नहीं आई, एंगेजमेंट हुई नहीं हुई, व्हाटएवर, उसका जो है ना उससे कोई ताल्लुक नहीं और है. मेरा ख्याल है कि वो व्हेन यू आर अ ब्रांड पर्सन और आप चीज़ों को देख रहे होते हैं बहुत बारीकी से, तो इम्पोर्टेंट होता है डायरेक्शन, बिकॉज डायरेक्शन पे आपकी फोरकास्टिंग होती है. बिकॉज आई थिंक फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, आप ये समझना चाह रहे हैं कि आई बिलीव के कहीं ना कहीं डायरेक्शन मिस हो जाती है इन्फ्लुएंसर्स वाले एंड में. आई बिलीव कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स एक तरह से काम कर रहे होते हैं, जब ब्रांड का कनेक्शन होता है साथ में, तो कहीं ना कहीं आपका जो ब्रांड वैल्यू, डायरेक्शन, वो सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती है. तो दैट इज समथिंग कभी कभार हमने देखा. आई वुड लाइक टू हियर एनी क्रिएटिव डिफरेंस, या कभी किसी क्लाइंट के साथ हुआ हो, या कभी क्रिएटिव के साथ हुआ हो, और इट टर्न्ड इनटू अ ब्रेक थ्रू, कैंपेन बन गई, जबरदस्त हो गई. आई थिंक काफ़ी सारी हैं. इंटरनली तो बहुत लड़ाई होती है क्रिएटिव टीम की, और जो अकाउंट मैनेजमेंट टीम होती है जो मैनेज कर रही होती है क्लाइंट्स को, तो उनका तो बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो 24 घंटे लड़ाई हो रही होती है. कभी टाइम लाइन्स पे हो रही होती है, कभी आइडिया के ऊपर हो रही होती है, कभी ब्रीफ पे, कभी किसी चीज़ पे. बट आई थिंक मज़ेदार सीन जो होता है जब आप एज अ टीम क्लाइंट के अगेंस्ट तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन टेबल की दूसरी तरफ आप होते हैं, हाँ मतलब, और ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हमने ब्रांड के लिए एक ज़बरदस्त मज़ेदार चीज़ बना के लेकर जानी है जो रिजल्ट डिलीवर कर सके. हाँ, एग्जैक्टली. हाँ, तो उसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना मेरे लिए तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट होंगे तो मज़ेदार
आगे काम बढ़ेगा ना. मतलब उन्होंने कुछ बोल दिया, आपने जी हजूरी कर दी, काम हो गया, मतलब उसमें तो कोई नहीं है. वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बट मज़ा तभी जब आप चैलेंज करें उसको. सो मतलब एक काफ़ी सारे हैं, बट एक जो इंटरेस्टिंग आता है जिसके ऊपर हम आज भी लड़ते हैं उन क्लाइंट के साथ, वो उस वक्त ब्रांड मैनेजर थे उस ब्रांड के, मैं एजेंसी साइड के ऊपर था और मैं एजेंसी को हेड कर रहा था, और हमारी एक डिफरेंस हो गया एक कैंपेन के ऊपर जिसके ऊपर उन्होंने एक सर्टन सेलिब्रिटी को, एक सर्टन क्लास ऑफ सेलिब्रिटी को ले लिया. सेलिब्रिटी के साथ तो इशू नहीं था, मुझे सेलिब्रिटी ना लें, क्योंकि इस ब्रांड की आइडेंटिटी जो है, जो स्ट्रेटेजिक इसका प्लेटफॉर्म है, वो ये है कि ये ब्रांड अपने आप, मतलब ये ब्रांड कहता है कि जी आप कोई भी हैं, यू आर, आप अपनी गेम के जो है ना वो शहजादे हैं, ठीक है. सो आप सेलिब्रिटी जब ले आएंगे तो वो तो बात ही खत्म होगी ना उस ब्रांड की, वो कि आपने इथॉस ही मार दी उसकी. तो मैंने उनको, तो उसके ऊपर मेरी उनके साथ लड़ाई थी कि जी नहीं, उन्होंने कहा नहीं मुझे तो ये वाली मॉडल चाहिए. तो हमारा बोर्ड रूम में यहाँ तक वो सीन होता था कि मुझे एजेंसी कहती यार ये तो लगता है आपकी दूसरी बीवी है जिस तरह से लड़ते हैं. हाँ, तो वो हुआ. एंड आई स्टिल स्टैंड बाय, आज भी ये काम हुआ है 2002 में, आज हम 2024 में हैं, मैं आज भी ये कहता हूँ कि मैं अपने स्टांस के ऊपर आज भी कायम हूँ. क्लाइंट अपने स्टांस पे आज भी कायम है. वो अब एक कंपनी के, एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है. सो उन्होंने बड़ी तरक्की की है माशाल्लाह, मैं उनकी बहुत रिगार्ड रिस्पेक्ट करता हूँ. मार्केट पूरी उनकी जो है वो करती है. लेकिन वो हुआ, वो कैंपेन ने ना सिर्फ पाकिस्तान में अवार्ड जीते, वो उसने पाकिस्तान से बाहर भी अवार्ड उस कैंपेन ने जीते. उसके अलावा वो पाकिस्तान के अलावा 32 और मुल्कों में वही कैंपेन चली भी, डब होके. सेलिब्रिटी के साथ थी, तभी तो मैं कह रहा हूँ. सो वो देखें, इवेंचुअली मैं एजेंसी के एंड पे हूँ और क्लाइंट की बात हमें माननी पड़ती है, लेकिन हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आखिरी वक्त तक जो है ना वो पेश करते हैं. एग्जैक्टली. तो ठीक है, तो मैंने वो किया. लेकिन देखें, मैं आज भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कायम दायम हूँ, वो अपने पे हैं, और वो प्रूफ हुआ कि वो सही थे. लेकिन स्ट्रेटेजिकली आई थिंक एक हमारा वो था. लेकिन इस तरह के बहुत सारे इस तरह के वाक़े, लेकिन ये वो है जिसमें आपने कहा जी वो सक्सेसफुल हुई ऐसी चीज़ जो कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट हुई. तो यस, देयर वाज. सर, किसी भी मार्केटिंग कैंपेन की, वो कहते हैं ना, लाइक आप कैंपेन पोस्ट में और आप बैठे हुए चले गए, थोड़ी देर के लिए मैं आपका जो है क्या कहते हैं क्लाइंट बन जाता हूँ, हम डिस्कशन करते हैं. आज वो डिस्कशन किस उस पे हाथ पर होगी? क्या ROI पे होनी चाहिए, ब्रांड अवेयरनेस पे होनी चाहिए, ब्रांड इक्विटी पे होनी चाहिए? किसी भी कैंपेन की कामयाबी को या किसी भी चीज़ की कामयाबी को आप किस चीज़ पे नापेंगे? एक होता है ना कि क्या हमारे पास ब्रीफ लेते हुए एग्जैक्टली क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि नहीं यार ये कैंपेन तो इस तरह से कामयाब होगी? बिकॉज एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. बिकॉज वो कहते हैं ना, इसी तरह यार हम भी जंग जीत गए, आप जंग जीत गए, ठीक है ना. आप अपने घर में मान रहे हैं कि मैं जीता हूँ और मैं अपने घर में मान रहा हूँ कि मैं जीता हूँ. सो एग्जैक्टली आपको क्या लगता है एज अ मार्केटर कि क्या और मैं ये नहीं सुनना चाहता कि आप बोले नहीं यार साथ सबका थोड़ा पार्ट है. आई वुड लाइक टू हियर कि आपका अपना दिल क्या कहता है यार. सब आप बोले अपने दिल की बात कही है, असली में कैंपेन. अच्छा, ये इसके मुख्तलिफ पैमाने हैं लोगों के इसको नापने के. अब चक्कर ये है कि जब आप एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आप एक सर्टन काइंड ऑफ बिजनेस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और उसके सर्टन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपने अचीव करने हैं. और अगर आप एक ऐड बना रहे हैं, ये क्रिएटिविटी हो रही है, शुगल मेला सारा का सारा, इसका एंड मकसद कुछ अचीव करना है आपका. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ब्रांड हूँ जो म्यूज़िक के साथ एसोसिएट हो रहा है और म्यूज़िक से उसका कोई ताल्लुक इंट्रिंसिकली नहीं है, तो उसको तो उस फील्ड में होना ही नहीं चाहिए. मतलब एक जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है कंपनी, वो म्यूज़िक को सपोर्ट कर रही है, तो म्यूज़िक तो वो बनाते ही नहीं है, उनका तो बिजनेस ही नहीं है ना, ठीक है. तो क्यों है वो बिजनेस उसके साथ एसोसिएटेड? बिकॉज जो आपकी कस्टमर बेस है वो म्यूज़िक को एंजॉय करती है, तो इसलिए उसको वो सपोर्ट करते हैं. इसी तरह इसलिए क्रिकेट हो गया, इसी तरह कोई और चीज़ हो गई, तो वो डिफरेंट पैमाने होते हैं उस चीज़ को मेजर करने के. लेकिन अगर आप पर्सनली तौर पे मुझसे पूछें, ये ब्रांड अवेयरनेस हो गई, टॉप ऑफ माइंड हो गया, ये चीज़ें होंगी, ये सारे अगेन जिस तरह कहते हैं ना एज इज़ अ नंबर, ये सारे नंबर्स हैं. और ये नंबर्स जो है ना, टू बी ऑनेस्ट, ये स्टिल बहुत सारी जगहों के ऊपर ये क्वेश्चनेबल है. हम जब एजेंसी में थे तब भी क्वेश्चन करते थे, मीडिया भी क्वेश्चन करता है, लेकिन वो उन्हीं नंबर्स के ऊपर खेलता है. ब्रांड भी उसी चीज़ की बात करता है, लेकिन कोई बिलीव नहीं करता उसके अंदर, बिकॉज हमारे यहाँ वो मैकेनिज्म ही नहीं है अभी इस तरह का रोबस्ट कि आप आंखें बंद करके उसे बिलीव कर लें, बिकॉज जो आपके पास है आप उसी के ऊपर रिलाई करते हैं. सो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें, इतने साल के तजर्बे के बाद जो मैंने चीज़ देखी है, आई थिंक इट ऑल गोज बैक डाउन टू दैट बेसिक. होता है कि आपको किसी चीज़ की गट फील होती है, आप जितनी मर्जी रिसर्च करा लें 90% चीज़ वही निकलती है जो आपने पहली दफ़ा में आपको स्ट्राइक करती है. एग्जैक्टली. सो मुझे लगता है कि
اگر آپ کی کیمپین, آپ کی ایکٹیویٹی, آپ کی کمیونیکیشن, جو بھی آپ چیز کر رہے ہیں, وہ اگر ایموشنلی کنیکٹ کر گئی ہے نا آپ کے کسٹمر کے ساتھ, یو ہیو ڈن یور جاب. کیونکہ دیکھیں وہ آپ کی لال رنگ کے کپڑے پہنائے ہیں, پیلے رنگ کے کپڑے پہنائے ہیں برانڈ نے, وہ اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ نے کتنی بڑی فلم بنا دی, کتنی بڑی ایکٹیویٹی کر دی, کتنے پیسے لگا دیے, اٹ ول اونلی resonate with your audience if it is insight based and it is going to strike an emotional connect with your customer. یہ 100 سال پہلے بھی یہ تھا, یہ آج بھی ہے, اور یہ اگلے 100 سال تک بھی یہی چیز رہے گی. اس کے فارمز بدل سکتی ہیں, میسیجنگ کا طریقہ بدل سکتا ہے, لیکن اینڈ رزلٹ اگر آپ نے ایموشنل کنیکٹ اپنے کریٹ کر لیا اس کسٹمر کے ساتھ تو بلے بلے ہے. مطلب کہتے ہیں کہ جو کسٹمر کے دل میں ہے, دل آپ نے گھر کر لیا تو ہاں, یس سر. اوکے, ہم بدلتے زمانے کی بات کرتے ہیں, لوگ ڈرتے بھی ہیں, پتہ نہیں کیا ہو کل, ہمیں نہیں پتا کل کیا ہوگا. اور اوبویسلی پچھلے 3-4 سالوں میں مارکیٹ جتنا تیزی سے تبدیل ہوئی ہے, چاہے ویدر اٹس ٹیکنالوجی, ویدر اٹس دا انفلوئنسرز اور تمام چیزیں. جین زی ٹرینڈ آپ کو پتہ چل رہا ہے زبردست. آپ نے وہاں سے مارکیٹنگ شروع کی, یہاں تک آپ آئے, جین زی بھی دیکھ لیا, اور کیمپین بھی کر دی, ہٹ بھی کرا دی آپ نے بہت ساری. کیا چیز ہے ایک انسائٹ جین زی کے بارے میں چاہوں گا آپ سے, ایک ایسی انسائٹ جو آپ ضرور دیں گے کہ دس از دیٹ از سم تھنگ کہ بڑا آپ کو لگے نہیں یار یہ لوگ اس پہ چلتے ہیں. کوئی ایسی انسائٹ جو آپ, یا آپ اپنی یو ٹاک اباؤٹ, اگر میں آپ کو اسپیسیفک کروں, کوئی ایسی چیز جس کا آپ خیال رکھتے ہو اپنی کیمپینز بناتے ہوئے کہ نہیں یار بیکاز ناؤ وی آر لیونگ ان این ایرا آف جین زی, تو یہ چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے. آئی تھنک جین زی کے لیے نا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے جو اس وقت چیلنج ہے, آئی تھنک سب کے لیے, وہ یہ ہے کہ ان کی اٹینشن کو گریب کر کے سسٹین کرنا. کیونکہ وہ یہ جو 2 سیکنڈ اور 3 سیکنڈ فلپ والا فنومینا ہے نا, اب آپ اس کے جو ہے نا وہ ایک پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ وہ کس طریقے سے کیپچر کرتے ہیں. اب جین زی آئی تھنک ہمارے یہاں بڑا یوز تو بہت وائڈلی ہوتا ہے یہ ورڈ, بٹ آئی تھنک ابھی تک اس کو کسی نے صحیح طریقے سے ڈیسائفر نہیں کیا. وہ اس کو ہر بندے کی نا اپنی ایک ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہے جین زی کی. کوئی اس کو ایک فنومینا کہتا ہے, کوئی اس کو ایک ٹرینڈ کہتا ہے, کوئی اس کو ایک ایج بریکٹ کے حساب سے جو ہے وہ پاپولیشن کی بات کرتا ہے. سو مختلف اس کے انداز ہیں جس طریقے سے لوگ اس کو ڈیسائفر وہ کرتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹلی آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف ایک سرٹن عمر کے لوگ ہیں. اب اس ٹائم فریم کے اندر جو لوگ پیدا ہوئے, آپ نے کہہ دیا کہ یہ لیبل کر دیا یہ جین زی ہے. اب وہ جین زی کو آپ نے اتنا سر پہ بٹھا لیا ہے کہ وہ جو ہے اب کوئی بھی چیز آپ ان کو دیں ان کو جو ہے نا وہ پسند ہی نہیں آتی ہے. انہوں نے اپنے معیار اس طرح کے کر لیے. اینڈ دین آلسو ون مور امپورٹنٹ پارٹ از کہ اس سے پچھلی جو جنریشن تھی دے ور ناٹ ایکسپوز ٹو انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ, انٹرنیشنل برانڈز, انٹرنیشنل ٹرینڈس. ٹھیک ہے, کیونکہ انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں تھی, بہت کم لوگ پاکستان سے باہر ٹریول کرتے تھے, تو وہ بڑی لمیٹڈ وہ تھی. تو اس لیے جو چیز بھی کرتے تھے وہ دیکھی بھی جاتی تھی, رجسٹر بھی ہو جاتی تھی, ٹرینڈ بھی بن جاتا تھا, لوگ اس کو جو ہے نا وہ سپر ہٹ بھی کر دیتے تھے. ایبسلیوٹلی جی. تو اٹینشن گریبنگ واز ناٹ اے بگ چیلنج, صرف ایڈ بنا کے لگا دیں بس ہو گیا کام. تو اب وہ جو چکر ہے نا, کیونکہ ان کا ایکسپوجر انٹرنیٹ کی وجہ سے دے آر گلوبل آڈینس ناؤ. سو انلیس اینڈ انٹل آپ کوئی ایسی چیز دیں جس کو کہ آپ ان کو ان کی ایکسپیکٹیشن سے اوپر کی چیز دیں نا, مطلب جو وہ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں, جو ان کو بھی کہتے ہیں یار یہ کیا ہوا ہے, دیٹ از دی اونلی تھنگ جو ان کو پکڑ سکے گی اس وقت. مطلب جو ایکسپیکٹ ہی نہ کر رہے ہوں, کیونکہ اگر آپ ان کو وہ چیز دیں گے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آئی تھنک اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. an HOD of a media science department جس میں ہم لوگ کچھ اپنی ایڈوائزز وغیرہ چھوٹی موٹی دیتے ہیں. تو ان کا سب سے بڑا پرابلم یہی تھا صاحب جو آپ بتا رہے ہیں کہ جب وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی بچہ پیچھے گوگل میں فیکٹ چیک کر رہا ہوتا ہے, وہ اس سے ریلیونٹ چیز چیک کر رہا ہوتا ہے, اور اگر ٹیچر کے منہ سے کوئی چیز غلط نکلتی تو بولتا ہے 1 منٹ اسٹاپ, آپ نے جو بتایا ہے وہ 2012 نہیں تھا, 2013 تھا, 2013 کا ڈسمبر تھا. تو دیٹ از سم تھنگ جو ہوا ہے. آج سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ فوراً جیسے کچھ انفارمیشن دیکھی آپ نے سملر چیزیں دیکھنا شروع کی. سو اور یہ ایک بیہیویئر ہے جو بن چکا ہے.
تو ویری رائٹلی سیٹ, زبردست چیز ہے. دوسرا انفلوئنسرز, جس طرح ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, تو ان کا بڑھتا ہوا رجحان. پہلے ہم ایک سیلیبریٹی ہائر کرتے تھے, اب ایک انفلوئنسرز کو بھی آپ کو پتا ہے, اور ایک بڑی فوج ہے جو کام کر رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس ٹرینڈ ان فیوچر؟ کیا یہ ٹرینڈ ہمارے مین اسٹریم سیلیبریٹیز کو کھا جائے گا, یا یہ اور وہ ایک الگ الگ اس کو آپریٹ کرتے رہیں گے؟ آئی تھنک اب اگر آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کے نان انفلوئنسر سیلیبریٹیز ہیں, چاہے وہ اسپورٹس پرسنالٹیز ہیں, چاہے وہ ٹی وی آرٹسٹ ہیں, فلم آرٹسٹ ہیں, سنگرز ہیں, آپ دیکھیے کہ وہ ایک کانسرٹ پہ اگر ایک سنگر آتا ہے, 5,000 3,000 10,000 جتنا بھی کراؤڈ ہے, وہ اپنے فون سے تصویریں ویڈیو لے رہا ہوتا ہے اور اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ اب اتنے اویئر ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے سوشل ہینڈلس کو مینیج کرنا ہے. اینڈ دین اوبیسلی اب یو آر اے سیلیبریٹی یو ول ہیو اے فالوئنگ. سو ہم جب چیزیں ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک آتا ہے جی سیلیبریٹی, اس کے جی 4 ملین فالوورز ہیں, ٹھیک ہے, انفلوئنسر آیا اس کے لیٹ سے 2 ملین فالوورز ہیں, لیکن دین پھر یو گو ان ٹو جی انگیجمنٹ کس کی زیادہ بہتر ہے, کون کس طریقے کا کانٹینٹ چیزیں ایٹسیٹرا. ایگزیکٹلی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انفلوئنسر کا ٹرینڈ ڈیفینیٹلی بڑھے گا. اچھا, اب امپورٹنٹ چیز جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ ان فیوچر آئی تھنک انفلوئنسرس کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج آئے گا وہ یہ آئے گا جب ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, کہ ایک برانڈ کہتا ہے کہ جی میں ایک انفلوئنسر ہائر کر رہا ہوں, ایکس ملین روپیز اس کو دے رہا ہوں, اس کے اتنے فالوورز ہیں, میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اتنی انگیجمنٹ مجھے لا کے دے. لا کے دے گا میں اس کو یہ پیسے دے دوں گا, نہیں لا کے دے گا تو میں نہیں دوں گا اس کو پیسے. جو نہیں ہو رہی ہے, جو ویسٹ میں شروع ہو گئی ہوئی ہے, کیونکہ ہر انفلوئنسر کو اپنی جسٹیفائی کرنی پڑتی ہے کاسٹ. سو وہ جب آئے گی تو ان کے لیے چیلنج ہوگا. سیلیبریٹی کس کا تو چکر یہ ہے نا کہ انہوں نے محنت کر کے ایک لیول پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, انفلوئنسر نے وہ جو بھی کرتے ہیں لیکن وہ اس لیول کی محنت نہیں ہے ابھی. مطلب ایک آرٹسٹ کو دیکھ لیں, ہاں ایگزیکٹلی, ابھی وہ بینڈ ویگن ہے, اس کے اوپر سارے ہیں, ہر بندہ ہے. مطلب میں بھی ابھی کل کو اٹھا کے فون سے چیزیں شروع کر دوں تو میں بھی انفلوئنسر بن جاؤں گا, میرے بھی کچھ ہاں وائس. تو وہ یہ ابھی ہے, تو مجھے لگتا ہے ٹرینڈ ڈیفینیٹلی جو ہے ڈیولپ کرے گا. It will pan out into different situations, but celebrities I think will still maintain their own position because ہر میڈیم کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے. سنیما ایک ہے, سلور اسکرین ہے, وہ کل بھی ایک سپر اسٹارس تھے, وہ آج بھی ہیں, تو وہ ہے, وہ رہے گا. ایک بڑا دل کا سوال ہے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ایز اے مارکیٹر, ایز اے لرنر آف مارکیٹنگ, جو میں کرنا چاہتا ہوں. I would like to hear from you, آپ کا پوائنٹ آف ویو. آج کل ایجنسیز اور برانڈس جیسے کام کر رہی ہیں, the way they are operating, what do you think? Is it a set strategy on which they are working? کیا خوش ہیں جس طرح سے کام ہو رہا ہے کمیونیکیشن ورلڈ میں, مارکیٹنگ ورلڈ میں, یا آئی بلیو کوئی ایسی چیز جو بہتر ہو سکتی ہے؟ بہتری کی تو آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ گنجائش ہوتی ہے, ہر دور میں گنجائش رہی ہے, بٹ کیا آج کا دور زیادہ چیلنجنگ ہے اس حساب سے؟ اور اگر آج کا دور زیادہ چیلنجنگ ہے تو کیا ایجنسیز اور مارکیٹرز صحیح کام کر رہے ہیں آپ کے حساب سے؟ 2 لفظوں کا جواب ہے لیکن میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا. ایبسولوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے. اچھا, سین یہ ہے کہ دیکھیں وہ آپ نے بالکل بات کر دی کہ جی بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے والی ہے نا ساتھ بات, وہ یہ ہے کہ آپ وقتی طور پہ جو ہے وہ فائدے کے لیے جا رہے ہیں, یا آپ اوور آل انڈسٹری کے طور پہ چیزوں کو سوچ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور بہتری کی بات کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بہت شارٹ ٹرم اپروچ کے ساتھ لوگ چیزوں کو اپروچ کرتے ہیں, چاہے برانڈز ہوں چاہے ایجنسیز ہوں. اچھا, برانڈ میں ہوگا یار میں 2 سال اس پہ کام کر لوں, بس میرا ہر سال کا ٹارگیٹ اچیو ہو جائے, میری پروموشن ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. ایجنسی کو ہوتا ہے یار یہ کلائنٹ جیت لو, اتنا ریونیو آ جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. سو نو بڈی از ورکنگ کہ یار یہ آج برانڈ یہاں ہے, میں نے اس کو 5 سال 10 سال میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جائے. تو پورا ایک آپ روڈ میپ بناتے ہیں اور آہستہ آہستہ چیزوں کو پھر بلڈ کرتے ہیں بلاک بائی بلاک. وہ جو لانگ ٹرم ویژن چیزوں کا ہے نا, آئی تھنک وہ کہیں پہ بلر ہو گیا ہے. پہلے یہ ضرور ہوتا تھا کہ جی بیٹھتے تھے, اب وہ کہتے ہیں کیونکہ اب تو چیزیں اتنی جلدی ایوالو ہو جاتی ہیں, جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن اسٹل آئی تھنک جب تک آپ کو ڈیسٹینیشن کا نہ پتہ ہو تب تک بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. بالکل صحیح بات ہے. آئی تھنک کمیونیکیشن تو کمیونیکیشن رہے گی, ہاں طریقہ کار انداز چینج ہوتا رہے گا. کل انسٹا کی جگہ کچھ اور چل جائے گا, مگر آئی بلیو ڈائریکشن تو ہوگا نا.
Direction is very important. And this is what I grab from what you are saying. नहीं, आई थिंक दोनों साइड्स के ऊपर, इट्स नॉट वन साइड, सो इट्स लाइक अ टू वे ट्रैफिक यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ से इनपुट जा रही है, दूसरी तरफ से आउटपुट आ रही है, और उसके बाद वो चीज़ बन के सामने आ रही है. इनपुट ही हल्की आएगी तो आउटपुट भी हल्की आएगी. एग्जैक्टली. तो आई थिंक इट्स अ टू वे प्रोसेस. एंड एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आई थिंक मुझे लगता है कोलैबोरेशन का फुकदान है. कहीं पे ना लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं देते हैं. अगर मैंने आपको बताया यार मैंने कपड़े सिलवाने हैं और मैं आधी इन्फॉर्मेशन दूं तो मुझे उसी तरह की चीज़ सिल के मिलेगी ना. फिर आपको नाराज होना नहीं मिलता. एग्जैक्टली. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कोलैबोरेशन अच्छी होनी चाहिए. आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट करें एंड देन लेट देम, दे आर द एक्सपर्ट्स. आपने क्यों उनको हायर किया हुआ है? ये तो वही बात हुई ना यार, आपके बाजू में तकलीफ हुई है, आप डॉक्टर के पास जाएं और उसको कहें यार मेरी तो तकलीफ हो रही है, यार फलाना टीका लगा दो, फलानी दवाई दे दो, फलानी पट्टी कर दो. वो कहती मेरे पास क्या है, कंपाउंडर है या फार्मेसी है, वहाँ चले जाएं आप. एग्जैक्टली. तो ये बात है ना कि क्लाइंट्स को ट्रस्ट करना चाहिए अपने पार्टनर पे, एंड लेट दैट पार्टनर, बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट्स, आपने उनको हायर किया, आप उनको फीस दे रहे हैं, एंड लेट देम कम बैक टू यू विद देयर बेस्ट. तो ये 2-4 चीज़ें हैं, अगर ये हो जाए तो आई थिंक वी, एंड टैलेंट की कमी नहीं है. आपके पास इंतहाई मज़ेदार सोच के लोग हैं, लिखना बहुत अच्छा जानते हैं, एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा जानते हैं. सिर्फ वो है कि उनको आप ज़रा सी फ्रीडम दें, कॉन्फिडेंस दें, एंड देखें. फिर आपका पसंदीदा एड, ओह आपकी पसंदीदा पब्लिकेशन कोई भी, लोकल इंटरनेशनल, सुनना चाहूँगा. अच्छा, मेरे क्योंकि वो बात हो रही थी ना कि मैं काफ़ी पुराना इंसान हूँ इंडस्ट्री के अंदर, तो खैर काम तो अभी भी बहुत अच्छा भी हो रहा है, मीडियोकर भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, और हर दौर में ये चलता रहता है सिलसिला. मैं कुछ एक ब्रांड है, मैं एक लोकल बता देता हूँ और एक आपको रीजनल या इंटरनेशनल ब्रांड का बता देता हूँ. तो रीजनल या इंटरनेशनल ब्रांड की बात करें तो एक कंपनी है कॉल्ड पीडीलाइट, उनका ब्रांड है फेविकोल. सो उनकी इतनी सिंपल उनके इश्तिहारात होते हैं, स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी है, कोई प्रोडक्ट स्टोरी नहीं है, कोई उसके अंदर ये चीज़, वो सिर्फ स्टोरी के अंदर ना इतना स्ट्रांगली मैसेज वीव्ड होता है कि यू कैन नॉट मिस इट. और एंड में प्रोडक्ट का रोल, ब्रांड का रोल भी इतना अच्छे तरीके से वीव्ड होता है उनकी स्टोरी के अंदर, आप मिस नहीं कर सकते. ठीक है. और बड़ी एवरेज डेली लाइफ की स्टोरीज को पिक करते हैं. म्यूजिक होता है और वो होती है, आप देख लीजिए, काफ़ी कुछ है. एब्सोल्युटली. ठीक है. एंड सिंगल माइंडेड. और अगर पाकिस्तान में बात करें तो मैं कुछ अर्सा पहले जाना चाहूँगा टाइम के अंदर, और जिस वक्त के टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, उस ज़माने के अंदर हमारा लोकल ब्रांड है सर्विस शूज़ वाले, उनका एक प्रोडक्ट होता था कॉल्ड डॉन कार्लोस. सो डॉन कार्लोस वाले जब ऐड बनाते थे ना, सो हर दफ़ा दे वुड रेज द बार ऑफ क्रिएटिविटी फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द इंडस्ट्री. और वो हर दफ़ा कोई नई ट्रेंड इंट्रोड्यूस कराते थे. और उनका भी ये होता था कि कोई प्रोडक्ट स्टोरी कुछ नहीं, वो आपको ब्रांड का एक्सपीरियंस ऐसा देते थे कि यू वुड वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट क्लैन जो डॉन कार्लोस लेता है. वो कहते हैं स्टाइल को उन्होंने वाकई ओन करते थे. वो आई थिंक देयर वाज अ जिंगल व्हिच आई थिंक मुझे तो शायद आई थिंक आई वाज एक्सपोज्ड टू वन ऑफ द पहली कम्युनिकेशन जो कभी याद होगी तो वो डॉन कार्लोस का आई थिंक 92 93 जी जी, हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली उस टाइम की बात कर रहा हूँ. वो एक अफ्रीकन कोई जिंगल था. वो इसी तरह हर दफ़ा कुछ नया लेकर आते थे. उन्होंने वो माइम वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस अपने ऐड में किया. तो डिफरेंट न्यू ट्रेंड्स जो होते हैं ना, वो करते थे. सो आई थिंक दोज आर माय फेवरेट वंस. कंटेंट ओवरलोड की दुनिया में इस वक्त जो आपके सामने है, ठीक है, हर चीज़ें हम सब कोशिश कर रहे हैं इसी तरह से कस्टमर को पकड़ लें. जो टारगेट मार्केट, हमने पूरी इस कन्वर्सेशन में सारी बात की कि आपके जो बंदे को पसंद. इस ओवरलोड की दुनिया में एंगेजमेंट का कोई ऐसा फॉर्मूला जो आपको लगता है कि है, या हम इस वक्त एक्सपेरिमेंट की फेज में? आई थिंक हम बहुत ज़्यादा ना लॉजिक, रैशनलाइजेशन, नंबर्स, स्ट्रेटेजिक अप्रोच, इन चीज़ों में चले जाते हैं जब हम कम्युनिकेशन बना रहे होते हैं. आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट अगेन पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. तो मुझे ये लगता है कि आप कम्युनिकेशन किसके लिए बना रहे हैं? एक ह्यूमन बीइंग के लिए. ह्यूमन बीइंग से बात किस तरह की जाती है. और आप कम्युनिकेशन का पहला असूल ये है कि आप जो बात कर रहे हैं वो अगले बंदे को समझ तो आए. और अगर आप उसकी ज़बान में बात नहीं कर रहे तो आप वहीं पे फेल हो गए कि किस तरह उसको समझाएंगे अपनी गुफ्तगू. दूसरी चीज़, जब तक आप वो सेंटिमेंटली उसको जो है ना स्टिमुलेट नहीं करेंगे,
وہ کس طریقے سے آپ کی بات سنے گا یا آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ یا برانڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کرے گا. سو آئی اسٹل فیل کہ وہ جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب تک آپ وہ ایموشنل کنیکشن نہیں کریٹ کر پائیں گے نا, یہ لاجک شاجک ساری پھر آپ کی کہیں پہ بھی نہیں چلے گی. اگر آپ کا نہیں ہوگا, اگر وہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں ان پلیس آ جائیں گی آٹومیٹکلی. ان کو ضرور یوز کریں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دے آر ناٹ امپورٹنٹ, دے آر امپورٹنٹ بیکاز ہم یہ مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ کمیونیکیشن ہے, آئی کال اٹ اے ڈسپلنڈ فارم آف آرٹ. بیکاز یہاں پہ آپ کی باؤنڈریز ہیں, ان باؤنڈریز میں رہتے ہوئے آپ نے کریٹو ہونا ہے اور آپ نے ایکسپریس کرنا ہے. ایگزیکٹلی. بٹ اس کے اندر کوئی آپ کو روک نہیں رہا, لیکن اس کے اندر اسٹل اٹس ویری امپورٹنٹ. وائی ایوری بڈی ریفرز ٹو انڈین ایڈورٹائزنگ ان پریزنٹیشنز اینڈ بورڈ رومس, کیونکہ دو چیزیں ہیں ان کی, اٹس انسائٹ بیسڈ اینڈ اٹ از ریئل. ریئلزم ہے. ہمارے میں وہ نہیں ہے. ہم سپرفیشل, گلیمر, لسٹر, یہ وہ ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں. جب آپ یہ چیز کر لیں گے نا, آئی تھنک یو ول ہیو دوز کمیونیکیشنز وچ ول کریٹ ٹاکیبلٹی, وائرالٹی اینڈ آلسو ڈیلیور فار دا برانڈس. بیکاز اس میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے کسٹمر کو دکھانا ہے, جو ٹی جی ہے ٹی جی کو ٹی جی جیسا دکھاؤ. اب ظاہر سی بات ہے ایک ایس ای سی اے دکھنے والے سیلیبریٹی کو ہم اس میں لے آئیں گے, کیا نام ہے, اس ٹرینڈ میں لے آئیں گے اپنے کسی ایسے اشتہار میں جو کہ کوئی پروڈکٹ ہے جو بہت سستا ہے, یا تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ جاتے ہیں. آئی تھنک دیٹس ویری رائٹلی میڈ. نہیں, ایون آپ یہ دیکھیے, اب بات بڑی انٹرسٹنگ تھوڑی سی اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ہم جب ایڈس بناتے ہیں تو اس کے اندر ایک رکشا ڈرائیور بھی بنایا نا, تو اس کو نا کلف لگا ہوا نیا برانڈ نیو جو ہے نا شلوار قمیض بنا دیں گے آپ. یس, اس میں اگر ان کا سپر اسٹار بھی ہے نا, تو ان کے ڈرائیور جو ہیں, مجھے کافی دفعہ وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے, تو جو رکشا چلاتے ہیں ان کی یونیفارم ہے خاکی کلر کی, اور نیچے انہوں نے ہوائی چپل پہنی ہوتی ہے. ان کا سپر اسٹار بھی وہی پہنتا ہے. ہمارے یہاں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک اگین بڑا ملٹی نیشنل برانڈ تھا, اور ہم ایک سیلیبریٹی کو اس ایڈ میں یوز کر رہے تھے, تو ہم نے اس کو ایک سموسا بیچنے والا بنا دیا. یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں, آپ نے اس کو سموسا بیچنے والے بنا دیا, مطلب بلاسفیمی ہوگی یار. اللہ کا نام لے یار, وہ آرٹسٹ ہے, کیریکٹر بنایا ہوا ہے اس کو. سپر اسٹار ہے, لائک یو سی ہاؤ, میں ہمیشہ ایگزامپل دیکھتا ہوں ہاؤ ساؤتھ انڈین انڈسٹری ہیز ٹرانسفارمڈ. وہ آج کے اسٹار کو اسٹار ہے, مگر وہ اسٹار کون ہے؟ اگر انسان نہیں, اگر میری آڈینس نہیں ہے تو اسٹار بھی نہیں ہے. تو اسٹار کو آڈینس پہ آنا پڑے گا, آڈینس کو اسٹار نہیں بنی, اسٹار کو آڈینس تک پہنچنا پڑے گا. I think that is something very rightly said. کوئی ایسی ایڈوائس جو آنے والے مارکیٹر کو دینا چاہے اتنے ایکسپیرینس کے بعد, کوئی ایسی ایڈوائس کہ اب اس دور میں ایڈورٹائزنگ میں اسٹارٹ لے رہے ہو کریئر میں, اور تمہیں واقعی میں پیشن ہے, this is something which you should avoid, and this is something which you should do. I think سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ والا کام جو ہے نا, یہ شوق کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور اس کو کام سمجھے, نوکری نہ سمجھے. ہاں, یہ مطلب وہ ٹھڑک بھی ہے, یہ نا آپ کا نا وہ ایک پاگل پن ہے اس میں نا. وہ جب تک وہ وحشیت والی کیفیت نہیں آپ میں آئے گی نا, آپ اس کو وہ اس طرح آپ اس کو انجوائے کر کے نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ انجوائمنٹ کے لیول پہ پہنچنے کے لیے نا پہلے آپ کو بڑے مراحل گزرنے ہیں, کیونکہ تک و دو ہے, محنت ہے, ایفرٹ ہے, رگڑا ہے, تب جا کے آپ, کیونکہ آپ جب تک کام کو سمجھیں گے نہیں, آپ اس کو مینیج کس طرح کریں گے. تو اس کے لیے ذرا یہ ضروری ہے. اینڈ دین اگین آپ کے پاس پیشن ہونا چاہیے, آپ محنت کریں. اینڈ دین شارٹ کٹس نہیں ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب آج کل کسی کا بھی انٹرویو کرے نا, اچھا اس کا نظر ہوتی ہے یار مجھے ایئر کنڈیشن کمرہ مل جائے, کرسی مل جائے, لیپ ٹاپ مل جائے, گاڑی مل جائے, میں جو باہر نہ جانا ہو. ایسے کام نہیں ہوتا سر. آپ کو مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے, آپ کو دھوپوں میں بیٹھنا پڑتا ہے, ٹرکوں میں لوگوں کے ساتھ, سیلس ٹیم کے ساتھ, سپلائی چین والوں کے ساتھ, لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر, مطلب تب جا کے آپ کو بزنس کی سمجھ آتی ہے, اور پھر آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آئی تھنک تھوڑی سی ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی بورڈ روم میں یا اچھے دفتروں میں بیٹھ کے ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا. آئی ایم اے ویری ہارڈ کور پریکٹیکل پرسن. میں یہ پیپر ورک تھیری ان سے ہمیشہ اسکول کالج میں یونیورسٹی میں بھی بھاگتا تھا, اور پریکٹیکل لائف میں بھی. میں کہتا ہوں یار ڈیلیور چیز کرنی ہے تو وہ تو آپ نے جو گراؤنڈ پہ کام کیا اسی نے کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب تک گراؤنڈ میں اتریں گے نہیں تو آپ کس طرح کریں گے. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں آئی تھنک میرے نزدیک ہیں. Lessons overloaded, mashallah. اچھا خاصا کیا کہتے ہیں, we have learned a lot from this overall session. Thank you very much for being a part of us today. It's a pleasure. Thank you very much for being a part of the Mad Conversations which we had today. And we look forward کہ آپ اسی طرح اپنی craziness سے marketing world کو جو ہے نا
आगे बढ़ाते रहें. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया साद. एंड आई थिंक हमारी कॉन्वर्सेशन इतनी मैडनिंग थी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट. सो इट हैज़ ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी here and talk so frankly and freely. Thank you very much for inviting, Saad. थैंक यू वेरी मच.